آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ اقرا ہے، ریڈ پڑھو، اور 2 مرتبہ علم ہے. پڑھتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ دیکھیے اقرا وربک الاکرم، اقرا کو پھر ریپیٹ کیا گیا، 2 مرتبہ اقرا ہوا. الذی علم بالقلم، تعلیم. علم الانسان ما لم یعلم، 2 مرتبہ تعلیم، 2 مرتبہ قرات. پہلے اقرا کے ساتھ بسم ربک الذی، دوسرے اقرا کے ساتھ. اچھا دوسرے اقرا کے ساتھ عجیب و غریب بات یہ ہے، اقرا وربک الاکرم پڑھ اس حال میں کہ تیرا رب بزرگ ہے، کریم ہے. آج آدمی یہی تو چاہتا ہے کہ دنیا میری عزت کرے، دنیا میری عزت کرے، یہ تو چاہتا ہے نا. کرامت مانے بزرگی، بزرگ سمجھے، بڑا سمجھے، میری عزت کرے. اور کریم مانے عزت والا. کہتے نہیں ہم آپ کی تکریم کرتے ہیں. تکریم کرنے کا مطلب کیا؟ ہم آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں. دیکھیں تکریم کا لفظ ہے. اقرا وربک الاکرم، کاف رے میم کے مادے سے تکریم بنا ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب اکرم ہے. یہاں لفظ اکرم اللہ کی صفت کیوں آئی؟ وجہ کیا ہے؟ اقرا کے ساتھ اشارہ اس بات کی طرف ہے جینا ہے تو تعلیم کے بغیر جی نہیں سکتے، اور عزت دنیا کے اندر حاصل کرنا تو تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. یا اس کے علاوہ کوئی استدلال کر سکتے ہو؟ نکال سکتے ہو بہت ساری باتیں. سمندر ہے، ڈوبتے چلے جاؤ. خدا کی قسم دنیا میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے. دنیا کے ہر فن سے بحث کرتی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں سب کی بنیاد قرآن حکیم میں موجود ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب تمام علوم کی بنیاد قرآن حکیم میں مل جائے گی. ایک اعتراض اور سامنے آیا. ایک صاحب نے لکھ کر کے دیا، اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے. اعتراض کو نقل کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم نافع، علم غیر نافع، اور بحث وہیں تمام کر دی. تو بحث تمام نہیں ہوئی تھی، بحث نامکمل تھی. ہم نے سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ سمجھے نہیں اور تہمت مجھ پر ڈال دی. اب ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ شیرازی کا یہ شعر ہی پڑھ سکتا ہوں نا. اچھا کہا اس نے. کیا کہتا ہے حسد؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ خواب بیدارہ و بستی آم کا حس نقش خیال. جانتے ہیں یہ بہت بڑا شاعر ہے ایران کا، اور اس کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بہت ہی جینیس ہونا ضروری ہے، بہت ہی عبقری ہونا ضروری ہے. غالب سے زیادہ جینیس تھا، اور غالب کے اشعار کو سمجھنے کے لیے جہاں جینیسنس ضروری ہے اس سے زیادہ جینیسنس ضروری ہے حافظ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. خواب بیدارہ ببستی آگ حس نقش خیال تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. کیا بات ہے. کہتا یہ ہے کہ عاشقوں کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، عاشقوں کو نیند نہیں آ رہی بولتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ محبوب نے کیا کیا ہے، معشوق نے کیا کیا ہے؟ نیند کو پکڑ کر کے اپنے پاس کھوٹے میں باندھ لیا ہے. یہ میری تشریح ہے. خواب بیدارہ وبستی، بیدار لوگوں کی نیند کو اپنے پاس باندھ لیا ہے. عاشقوں کو نیند نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ محبوب نے نیند کو پکڑ کر اپنے پاس کھوٹے میں باندھ لیا ہے. یہ نیند کو چھوڑے نہ تو عاشقوں کو نیند آئے، یہ تو باندھے ہوئے. اب اس سے کہا جا رہا ہے چھوڑ دو وہی تاکہ عاشقوں کو نیند آ جائے. بیٹا ایسا نہیں ہے، مسئلہ کچھ دوسرا ہے. بولتا ہے آگ حس نقش خیال تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. معشوق یہ کہتا ہے کہ یہ الزام میرے اوپر غلط ہے، تہمت غلط ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی تمہیں، اس لیے کہ نیند کے لشکر کے ڈاکو اپنے حملے میں ناکام رہے ہیں، اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. کیا بات کہتا ہے. خواب بیدارہ و بستی آگ حس نقش خیال تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. تو بتائیے کہ میتھمیٹکس پڑھنا ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے؟ یہ سوال تھا. میتھمیٹکس پڑھنا، حساب پڑھنا، یہ باعث ثواب ہے یا اس میں ثواب نہیں ہے؟ جواب، میں ایک حدیث پاک سمجھنا چاہتا ہوں. حدیث پڑھتا ہوں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولا رجل ذکر رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض میں لائے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ذوی الفروز کو ترکے کا حصہ دے دو. ذوی الفروز جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ایسے وارثین جن کا حصہ خود قرآن نے مقرر کر دیا ہے، ایسے وارثین کو ذوی الفروز کہا جاتا ہے. قرآن نے خود متعین کر دیا کہ ان کو اتنا ملنا چاہیے، ان کو اتنا ملنا چاہیے، ان کو اتنا ملنا چاہیے. ان کو ذوی الفروز کہا جاتا ہے. اب یہ حدیث ہے، الحق الفرائض باہلھا، ذوی الفروز کو میت کے ترکے میں سے ان کا حصہ دے ڈالو. اچھا پھر باقی رہ جائے تو کچھ، فما بقیہ، پر جو باقی رہ جائے، فہو لأولی رجل ذکر، میت کا جو مذکر سب سے قریبی رشتہ دار ہے، لڑکی نہیں، مؤنث نہیں، مذکر رشتہ دار جو سب سے زیادہ قریبی ہے، جو باقی ہے، اس کو دے دو اصبہ ہونے کے حیثیت سے. اب میں یہ حدیث سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی مر گیا، اس نے 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں. غور سے دیکھیے، اب ایک آدمی مر گیا، اس نے 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں، ایک بیوی چھوڑی ہے اور ماں ہے. قرآن حکیم کی آیت میراث یہ اصول بتاتی ہے کہ اولاد کی موجودگی میں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اولاد کی موجودگی میں میت کی ماں کو 1/6 ملے گا اور بیوی کو ثمن، ولہن الثمن 1/8. لڑکیوں کو 2 ثلث ملے گا، 2/3، 2/4 ملے گا. اب لڑکیوں کو 2 ثلث، بیوی کو 1/8، ماں کو 1/6. حدیث بتا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ذوی الفروز کو ان کا حق دے دو. میں اب دینا چاہ رہا ہوں، کیسے دوں؟ مجھے حساب ہی نہیں آتا. اس لیے کہ مسئلہ کس سے بنے گا جب تک آپ کو LCM نکالنا نہیں آتا ہے. ذو اضعاف اقل لیسٹ کامن ملٹیپل آپ کو اگر نکالنا نہیں آتا، اب مسئلہ کیسے بنے گا معلوم ہے؟ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 2/3 پلس 1/6 پلس 1/8. اب 2/3، 6 اور 8 کا LCM نکالا جائے. ظاہر ہے کہ 3، 8، 6 کا LCM لیسٹ کامن ملٹیپل 24 ہوا. اب مسئلہ بنے گا 24 سے. اب 24 کا 2/3 کتنا ہوا؟ 2/3 کتنا ہوا؟ 12 دونی 24، 16 ہوا لڑکیوں کا. 8 دونی 16، 2/3، 3 8 24 اور 8 دونی 16. 16 حصے 24 میں سے یہ لڑکیوں کو چلے جائیں گے اور 1/8، 8 3 24، 3 1 3، 3 حصے چلے جائیں گے بیوی کو، اور 1/6، 6 چوک 24، 4 1 4، 4 حصے چلے جائیں گے ماں کو. مسئلہ بنا 24 سے، لڑکیوں کو ملا 16 حصہ، ماں کو ملا اتنا حصہ، بیوی کو ملا اتنا حصہ. اگر مجھے ذو اضعاف اقل نکالنا نہیں آتا، لیسٹ کامن ملٹیپل نکالنا نہیں آتا، علم الحساب نہیں آتا، ہمیں کیسے اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے؟ بتائیے. یہ میرا جواب ہے، علم الحساب پڑھنا باعث ثواب ہے کہ باعث ثواب نہیں. فیصلہ کر لیں. اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر لیں، علم الحساب پڑھنا درست ہے کہ نہیں. اب حدیث پاک ایک ملاحظہ کریں. حدیث اس طرح، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ رواہ مسلم فی کتاب القدر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے تقدیر کا بیان ہے کتاب القدر کے اندر. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. خیر و احب الی، اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ایک مسئلہ. وہ فی کل خیر، حالانکہ ہر ایک میں خیر ہے. کمزور مومن بھی اچھا ہے اور
طاقتور مومن بھی اچھا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے احرص علی ما ینفعک، جو بھی چیز تجھے نفع دے اس کے لیے حرص کر. جو بھی چیز تجھے نفع دے اس کے لیے حرص کر. جانتے ہیں حرص کسے کہتے ہیں؟ آج میں سمجھا دوں کہ عربی میں حرص کس کو کہتے ہیں. حرص مانے لالچ نہیں ہے، حرص مانے لالچ نہیں ہے، بلکہ یہاں حرص کا مطلب ہے کسی چیز کے حصول میں پوری قوت نچوڑ دینا. دیٹ از کالڈ حرص. احرص علی ما ینفعک، جو چیز تجھے نفع دے اس چیز کے حصول میں پوری طاقت نچوڑ دے. عربی میں اس کو حرص کہتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی صفت نبی کی بھی آئی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے تمہیں میں سے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو درد اسے ہوتا ہے. اے کیسا رسول تھا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تکلیف امتی کو پہنچے اور درد رسول کو ہو. کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تم کو پہنچے اور رسول کو درد محسوس ہو. بندہ کو لگے یہ کہ رسول کو اپنے امتیوں سے کس قدر پیار تھا. اور جان لو کہ جو لوگ دوسروں کی فکر کرتے ہیں وہ اپنی فکر ذرا کم ہی کرتے ہیں، اور امت کا جو خلاصہ ہوتے ہیں نبی، یہ اپنی فکر نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے امتیوں کی فکر کرتے ہیں.